السلام علیکم۔ آج آپ کے پاس ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے سروائیکل کے پرابلمس یا گردن کے مسائل۔ اور اس میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ گردن کے درد کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات انگلیاں بھی سن ہوتی ہیں، چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، مسئلہ کیوں ہوتا ہے، اور کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے حجامہ کے ذریعے سے یا ہربل ادویات کے ذریعے سے۔ تو اس میں دیکھیں، ایک بڑی وجہ جو گردن میں جو درد آتا ہے وہ ہمارا غلط پوسچر پہ بیٹھنا، اور گردن کو جھکا کر بہت دیر تک جو ہے وہ موبائل کو دیکھنا، یا کوئی اگر آپ سوتے وقت تکیہ اونچا لگاتے ہیں تو اونچے تکیے کے اوپر سونا، یہ بھی جو ہے وہ گردن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اثر پڑتا ہے نا، وہ ہمارے مسلز پہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جو زور آتا ہے غلط پوسچر کی وجہ سے، وہ گردن کے مسلز پہ آتا ہے۔ تو گردن کے مسلز جو سائیڈز میں آ رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرنوکلیڈومیسٹوائڈ مسل، اور اسی طرح جو پیچھے جا رہا ہے مسل جو شولڈرز پہ جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسے ڈائمنڈ شیپ میں وہ نیچے آتا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹریپیزیس مسل۔ تو ان مسلز کے اوپر سب سے پہلے زور پڑتا ہے، اور جب وہ زور پڑتا رہتا ہے تو شروع میں یہ مسلز ہمارے برداشت کرتے ہیں اس کو، جب تک ان میں لچک رہتی ہے۔ لیکن جب یہ کمزور پڑ جاتے ہیں مسلز، تو پھر یہ اسٹف ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ مزید لوڈ نہیں اٹھاتے، یا لچک ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وزن پڑ رہا ہوتا ہے، اب یہ مسل پہ نہیں پڑ رہا، مسل نے اس کو آگے ٹرانسفر کر دیا، اور وہ آ جاتا ہے گردن کے مہروں پہ۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب یہ مسل اسٹف ہو جاتے ہیں تو ایک نیچرلی ہماری گردن میں ایک کرو ہوتا ہے جو آگے کی طرف کو ہوتا ہے، یعنی آگے کی طرف کو ایک کرو ہے ہماری گردن میں، جس کی وجہ سے ہماری گردن جو ہے وہ سیدھی رہتی ہے۔ اگر یہ کرو نہ ہو تو ہماری گردن نیچے ہی رہے، تو گردن جو ہماری سیدھی رہتی ہے ایک کرو کی وجہ سے رہتی ہے، اور جب یہ مسلز کھنچ جاتے ہیں نا تو یہ کرو ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہماری جو سروائیکل کے مہرے ہیں وہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، یعنی ریڑھ کی ہڈی اس جگہ پر ہماری بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے تو پھر مہرے آپس میں قریب ہو جاتے ہیں، دبنے لگتے ہیں، ایک دوسرے پہ زور ڈالنے لگتے ہیں۔ ہر دو مہروں کے بیچ میں فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں انٹر ورٹیبرل ڈسک بنائی ہے، اور اس ڈسک کا کام جو ہے نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ فرکشن سے بچائے اور موومنٹ فراہم کرے، تو ہم تھوڑا بہت جو اپنی گردن کو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ڈسک کا نظام ہے۔ اور جب یہ ڈسک جو ہے نا، یہ پریشر کو بھی برداشت کرتی ہے، یہ جھٹکوں کو بھی برداشت کرتی ہے۔ اس کی یہ آؤٹر شیل اس کا ہارڈ فائبر کا ہوتا ہے، اور انر شیل جو ہوتا ہے، اندرونی اس کا جو حصہ ہے وہ ہوتا ہے لیکوڈ جیل لائک مٹیریل کا بنا ہوا۔ تو جب یہ مہرے آپس میں قریب قریب ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈی کے سیدھا ہونے کی وجہ سے، کرو کے ختم ہونے کی وجہ سے، جس کو ہم لاس آف لارڈوسس کہتے ہیں یا لاس آف سروائیکل کرویچر کہتے ہیں، تو یہ ڈسک جو ہے نا دبنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دب کر یہ تھوڑی سی پھیل جاتی ہے سائیڈز میں، اور یہ نسوں کو دبانے لگتی ہے، جو نسیں گزر رہی ہیں اس کے سامنے سے، کیونکہ ہر دو مہروں کے بیچ میں سے نسیں نکلتی ہیں، اور باقی ریڑھ کی ہڈی میں تو دو مہروں کے بیچ میں سے جو ہے نا ایک ایک ہی نس نکل رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایسا ہے کہ 7 مہرے ہیں سروائیکل کے، لیکن 8 نسیں جو ہیں وہ اس میں سے نکلتی ہیں۔ اچھا، تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ڈسک باہر کی طرف کو بلج آؤٹ ہو جاتی ہے، جس کو ہم ڈسک بلج ہونا کہتے ہیں، تو یہ نسوں کو دبانے لگتی ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ اس میں اکثر ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے وائٹامن ڈی کی کمی۔ تو وائٹامن ڈی کی کمی سے کیا ہوتا ہے کہ جو کیلشیم ہماری ہڈیوں میں ایبزارب ہوتا ہے، وہ اس میں سے نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور ہڈی میں نوکیں بن جاتی ہیں، جس کو کہتے ہیں اوسٹیوفائٹس۔ یہ اوسٹیوفائٹس بھی جو ہے وہ بعض اوقات نس اگر ان سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی درد آتا ہے، جو کہ گردن سے شروع ہوتا ہے، شولڈرز میں جاتا ہے، اور پھر وہ پورے بازوؤں میں چلا جاتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں تک محسوس ہونے لگتا ہے، اور اگر یہ نس زیادہ دب رہی ہو تو ہاتھ کی انگلیاں سن بھی ہونے لگتی ہیں، اور اسی طرح سے اگر زیادہ نس دب رہی ہو تو چکر بھی آتے ہیں۔ تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں، اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں سروائیکل اسپونڈیلوسس۔ اس کا علاج، بہترین علاج ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ حجامہ میں ہے، اور حجامہ اگر اس کے لیے کیا جائے تقریباً ایک ہفتے کے گیپ سے 3 سے 4 سیشن، بعض اوقات 7 سیشن تک بھی کرنا پڑتا ہے، تو الحمدللہ یہ 3 سیشن میں ہی 50% سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے۔ سم ٹائمز کچھ پیشنٹس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 3 دفعہ میں 100% بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا تو کام کرنا چاہیے آپ کو کہ فرسٹ لائن آف تھیراپی اس میں جو ہے وہ حجامہ ہے۔
دوسرا اس میں ساتھ ساتھ فزیوتھیراپی بھی کی جا سکتی ہے، اور وقتی طور پر پین کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو آپ ڈاکٹر کے مشورے سے آپ جو ہے وہ پین کلرز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ وہ صرف وقتی مینجمنٹ کے لیے ہوگی، لیکن اس کا پرماننٹ سولوشن جو ہوگا وہ انشاءاللہ حجامہ سے نکل آئے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں ہم اس میں ہربل میڈیسن بھی ریکمنڈ کرتے ہیں، اور میڈیسن نہ بھی صحیح تو کچھ ایسے سپلیمنٹس ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا ہے پہلے بھی کہ اس میں ہلدی کے کچھ کمپاؤنڈز ہیں، اور اسی طرح سے سونف کے کچھ کمپاؤنڈز ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس میں بہت زیادہ ایفیکٹو ہیں، کلونجی ہے، میتھی دانہ ہے، تو یہ اس کی کچھ فارمولیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہم بنا کر دیتے ہیں پیشنٹ کو، تو الحمدللہ اس میں بہت اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو لوگوں سے شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ آپ تک جو ہے وہ مفید معلومات پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔